السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ چاند سا لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے پاس الحمدللہ بہت سے ایسے مریض آتے ہیں کہ جو صرف اور صرف بیٹے کی نعمت لینے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار پورے پاکستان میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں جنہوں نے دوائیاں کھائی ہیں، عام آدمی سے لے کر ملازم پیشہ افراد تک بڑی بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر لوگ قائم ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں۔ تو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور ان بچوں کے نام بھی میں نے خود رکھے ہیں۔ تو بیرون ملک میں بھی ایسے بڑے بچے الحمدللہ ہوئے ہیں، ان کے نام میں نے رکھے ہیں، اللہ کی ذات کا شکر ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں ایک مریض میرے پاس آیا، اس نے بولا حافظ صاحب میرے پاس 7 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اسی خواہش میں کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو تو ہر سال بیٹی ہی ہوتی ہے، تو میں اب مایوس ہو گیا ہوں۔ تو میرے ایک جاننے والے نے آپ کا ایڈریس دیا ہے، اور اس نے بتایا کہ آپ حافظ صاحب سے علاج کروائیں تو آپ کو اولاد نرینہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ آپ کو چاند سا بیٹا دے گا۔ لیکن حافظ صاحب جو ہیں وہ نام لڑکے کا اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، چونکہ میں نام اسلامی رکھتا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، بعض حضرات تو اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں دینا خداوند کی جو ہے وہ دین ہے۔ میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں، اس بات کا قائل ہوں، لیکن علاج کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا کہ جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ تو جس مرض کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس مرض کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے 70 دوائیں بھی پیدا کی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اعتراض کرنے والے احباب کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ جب علاج کرنا سنت ہے تو کیا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا مرض نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے کہ لڑکیاں پیدا ہونا ایک مرض ضرور ہے۔ تو ایسے جوڑے جو کہ مستقل لڑکیاں پیدا ان کے ہاں ہو رہی ہیں، تو سارا گھر ان کے عزیز و اقارب بھی پریشان ہیں کہ آپ بس کر دیں، لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں۔ تو ان کو کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہزاروں میں مایوس گھرانوں میں خوشیاں آئی ہیں، خوشیوں سے مالا مال ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو بیٹے دیے ہیں اور میری دوائی سے ہوئے ہیں۔ تو بے حد مریضوں کے اصرار پر میں نے سوچا کہ میں آج ویڈیو اپلوڈ کر دوں اور آپ کو نسخہ بھی بتا دوں۔ سب سے پہلے جو میری تحقیق یہ ہے کہ میاں بیوی جن کی مستقل تحریک اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی یعنی بلغمی مزاج کے حامل ہوتے ہیں، ان کے ہاں اکثر لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ان کی تحریک عضلاتی مزاج میں خشکی کے اثرات پیدا کر دیے جائیں تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میاں بیوی کا علاج اگر حمل ہونے سے پہلے ہی شروع کر دیا جائے، یعنی کہ علاج بالغذا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہونے والے حمل سے نہایت ہی خوبصورت، چست و چالاک اور ذہنی طور پر ہوشیار لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد لڑکیاں نہیں ہوتی، لڑکے ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں جب ایک دفعہ علاج میں کر لیتا ہوں۔ تو نسخہ حب نرینہ کا حاضر خدمت ہے، نسخہ نوٹ فرما لیں، غذائی علاج بھی بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے اور کس مہینے میں استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مور کے پر کی ٹکیاں 3 عدد، مازو
सुराख वाले नहीं लेने, बग़ैर सुराख के माजू लेना है, वो 2 तोला। तुख्मे भंग 1 तोला। पुराना गुड़ 2 तोला। खालस मुश्क 8 रत्ती। 7 माजू का ये 6 माशा, कुश्ता फौलाद 1 तोला। लो अब इसकी तैयारी का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सारी चीज़ों को खूब बारीक पीस कर जंगली बेर के बराबर आपने गोलियाँ बना लेनी हैं। तो इसकी जो मकदार खुराक है, 1 गोली दिन में 3 बार हमरा दूध गाय का हो, जिसने नर बच्चा जना हो। मजबूरी की सूरत में अगर ऐसी गाय का दूध ना मिले, मजबूरी की सूरत में फिर क्या करना है, घर में लौंग दाल चीनी तो मिल जाती है, तो दूध के बजाय उसका कहवा दे सकते हैं। सुबह दवाई खाने से पहले 2 रकत नमाज नफल पढ़ कर अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, फिर दवाई खाएं। अब इस्तेमाल का तरीका ये है कि हमल के 3रे महीने के पहले हफ्ते में शुरू करें। 15 दिन बाकायदा परहेज़ के साथ खिलानी है। ग़ज़ा और परहेज़ पूरा 3रा महीना जारी रखें। अगर ये यकीनी कामयाबी चाहते हैं तो हमल होने से पहले जैसे ही हमल का पता लग जाए सिर्फ ग़ज़ाई इलाज शुरू कर दें, इंशाअल्लाह लड़का पैदा होगा। तो ग़ज़ाई इलाज नोट कर लें। सुबह मरीज़ा को, औरत को आंवले का मुरब्बा, काले रंग का ना हो, साफ अच्छा हो, या मुरब्बा हरीड़, मूंगफली, किशमिश देसी अंडे, बुने हुए चने, छुआरे, दही, लस्सी, फ्रूट चाट, दही बल्ले, लौंग दाल चीनी का कहवा दे सकते हैं, ये सुबह नाश्ते में। अब दोपहर को क्या देना है, कोई गोश्त दे दें मरीज़ा को, अंडे दे दें, करेले दे दें, मछली दे दें, आलू गोभी दे दें, बैंगन, अचार, पालक, सरसों का साग, प्याज, सुरख मिर्च, पकौड़े, दाल चना, सिरका, मकई, चने की रोटी दोपहर के खाने में इनमें से कोई एक चीज़ बना के दे सकते हैं। रात को मरीज़ा को कोई फल जो मौसमी हो, ताज़ा फल कोई फल दे दें, या दोपहर वाला सालन खिला कर लौंग प्लस दाल चीनी का कहवा दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक औलाद नरीना से नवाजेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन। अब इसका जो परहेज़ है वो थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। परहेज़ इसका ये है कि दूध कच्चा नहीं देना, मलाई दूध के ऊपर जो आती है वो नहीं देनी, मक्खन नहीं देना, बर्फ़ी, हलवा, सूजी का हलवा जो होता है, तो बादाम, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, भिंडी तोरी, पेठा और अरबी, ये इनसे मुकम्मल मरीज़ा को परहेज़ कराएं। तो हमल के 4थे महीने तक इसके बाद हर किस्म की ग़िज़ाएँ खाई जा सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देंगे तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। किसी किस्म का मशवरा करना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दवा खाने पर से दवाई तैयार शुदा भी आपको मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली मालूमात आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।